ویلڈ ہے نا بات؟ تو یہ آپ لکھ لیں، بھلے کوئی کتنی بھی بڑی ہستی ہے، جیسے کچھ غوث پاک کے ماننے والے ہیں، کچھ قلندر پاک کے ماننے والے ہیں، کوئی کسی کے ماننے والے ہیں، کوئی کسی کے ماننے والے ہیں، سب مقدم ہیں، لیکن یہ دور گوہر شاہی کا ہے۔ ان سب کو مانو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سب کو ماننے کی توفیق دے، لیکن اس کے ساتھ گوہر شاہی کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر گوہر شاہی کو نہیں مانا پھر ان سب کا ماننا بیکار جائے گا۔ سب کو ہم بھی تو مان رہے ہیں، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے، ہم بھی تو مانتے ہیں، سب کو مان رہے ہیں، سب کی تعظیم، سب کی عزت کر رہے ہیں، سب اللہ والے ہیں، سب کی عزت کر رہے ہیں، سب کی تعظیم کر رہے ہیں، لیکن تم غلطی کرو گے کہ ان سب کو تو مانو اور اب جو تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے جس کو بھیجا ہے اس کو جھٹلا دو۔ کیوں؟ اب جس طرح آپ کہیں کہ بھئی میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، حضور کو نہیں مانتا، بس اگر تم نے حضور کو نہیں مانا تو سارے نبیوں کو ماننا بیکار گیا۔ بیکار گیا کہ نہیں؟ یعنی اللہ نے آدم کو بھیجا، آدم کے بعد ابراہیم کو بھیجا، آپ یہ کہیں کہ بھئی میں آدم کو تو مانتا ہوں، ابراہیم کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر وہ اب آدم کا ماننا بیکار گیا ابراہیم کے دور میں، اب ابراہیم کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ہے نا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آدم کو بھی مانتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں موسیٰ کو نہیں مانتا۔ ارے یار وہ موسیٰ کا دور ہے، ان کو ماننا تو ضروری ہے، لیکن ان کو تو مانتے ہو اور ان کو جھٹلا دیا تو ان کا ماننا بھی بیکار گیا۔ اسی طرح پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، آپ کہیں کہ بھائی ہم عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر سب کو مانتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ہم حضور کو نہیں مانتے، تو وہ 1,24,000 پیغمبروں کو ماننا رائے کہاں گیا؟ اب حضور کے بعد اب امام مہدی علیہ السلام آ گئے، آپ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، 11ویں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کو گوہر شاہی کو ماننے کی کیا ضرورت؟ اس لیے ضرورت ہے کہ یہ گوہر شاہی امام مہدی کا زمانہ ہے۔ اگر تم نے ان سب کو تو مانا لیکن گوہر شاہی کو نہیں مانا تو کسی کا ماننا کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دور وہ ہے، گوہر شاہی کو ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا وہ کافر رہے گا۔